السلام علیکم پیارے ناظرین۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیاں بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیاں قرض لی اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کورید کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفیاں بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیاں قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ قرض تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے لگی۔ اس نے اس لکڑی کو نکالا اور جلانے کی نیت سے گھر لے آیا۔ جب اسے چیرا تو اندر سے 1000 اشرفیاں اور ایک خط نکلا۔ ایک مدت کے بعد وہ سوداگر جب واپس آیا تو اس خیال سے کہ شاید وہ لکڑی اسے نہ ملی ہو، 1000 اشرفیاں لے کر اس کے پاس آیا۔ کہا، خدا کی قسم میں تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں رہا، مگر افسوس کہ مجھے جہاز نہ مل سکا، یہ لو 1000 اشرفیاں۔ قرض دینے والے نے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے میری طرف کوئی خط لکھ کر مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، جب میں نے کوئی جہاز نہ پایا تو ایک لکڑی کو کورید کر اس میں 1000 اشرفیاں بھر کر اور ایک خط اس میں ڈال کر اللہ کی امانت و حفاظت میں وہ لکڑی تجھے میں نے بھیجی تھی۔ وہ بولا، تو سن لو، مجھے وہ لکڑی پہنچ چکی ہے اور میرا سارا مال مجھے مل چکا ہے، اب یہ 1000 اشرفیاں تم واپس لے۔ بحوالہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ پیارے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ راست بازی اور دیانت داری بڑی اچھی چیز ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے اور ایفائے عہد کی پابندی کرے تو وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز ضرورت پر کسی بھائی سے قرض لے لینا جائز ہے اور قرض کے لیے ایک مدت مقرر کرنا چاہیے، اور پھر جب مدت ختم ہو تو قرض ادا کر دینا چاہیے، اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ لینے والے دینے سے بے فکر ہو جائے اور دینے والا لینے سے مایوس ہو جائے۔ قرض حسنہ اسی کا نام ہے کہ جائز ضرورت پر لو اور وقت مقرر پر واپس کر دو، مگر آج قرض حسنہ کا معنی لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ دینے والا مانگے تو ہنستا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دینے والے کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں کی اپنے اللہ پر نظر تھی اور ان کی نیتیں بڑی صاف اور نیک تھی۔ آج ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی ہے جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔
پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔